بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويطيعون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم. صلوات. سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 جس میں اعلان ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، او بلیورز، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے نفسوں کو، سیو یور سیلفز اینڈ یور فیملیز، واہلیکم، اپنی فیملی، اپنے بچے، نارن وقودها الناس والحجارہ، save yourselves and your families from a fire whose fuel is men and stones. ایسی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا ایندھن، جس کا فیول انسان اور سٹون، پتھر ملا کر ہیں۔ آیت کا آگے کا بھی حصہ ہے۔ انشاءاللہ آج سے ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے بچوں کی کیسی تربیت ہو اور پھر فیملی اور ماحول، ہاؤ ٹو ریز فیتھ فل چلڈرن، باایمان بچے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے خداوند عالم کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، الون نہیں ہے۔ وی لیو ٹوگیدر، ہمیں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا ہے، اور وی آر ریسپانسبل اباؤٹ ایچ ادر، وی آر آنسریبل۔ قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا، تو اولاد کے حوالے سے بھی سوال ہوگا۔ بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہر کمیونٹی میں، ہر قوم میں، ہر نیشن میں اس وقت ایک بڑا چیلنج سمجھا جاتا ہے کہ کیسے بچوں کی اچھی تربیت ہو۔ We are Muslims, we think about our faith. ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہے، لیکن ویسے بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ ایک چیلنج ہے، ایک بڑی ٹاسک ہے تمام فیملیز کے بیچ۔ ہر کوئی چاہتا ہے بائی نیچر کہ اس کی نیکسٹ جنریشن اس سے بھی بہتر ہو، دنیاوی ترقی کے حساب سے بھی، ویلتھ میں بھی، ایجوکیشن میں بھی، اسپیشلی مورل حساب سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ بچے اچھے ہوں اور بلکہ اپنے سے بھی اچھے ہوں۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ صرف چاہ لینے سے، پھر صرف ایمبیشن رکھ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ ایک بہت جو ہے ڈیفیکلٹ جاب ہے، بہت مشکل کام ہے صحیح تربیت کر پانا۔ قرآن مجید کی اس آیت کا ایک لفظ میں اگر شروع میں تفسیر کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھوں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم۔ قوا means save yourself, protect yourself، بچا لو اپنے آپ کو۔ بچانے کا کانسیپٹ کہاں ہے؟ جہاں پہ خطرہ ہے۔ سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ یہ کرو، کسی بات کی طرف انوائٹ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کام انجام دو، لیکن پروٹیکشن یا سیو کرنے میں، بچانے میں، خود بچانے کی جو میننگ اور مفہوم ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر نہیں بچائیں گے تو ہلاکت ضروری ہے۔ کہتے ہیں نا بچو، بچو مینز وہاں پہ کوئی رسک ہے، کوئی خطرہ ہے۔ قوا انفسکم، بچا لو اپنے آپ کو۔ اگر تم نے نہیں بچایا اپنے آپ کو اور فیملیز کو اپنی،
تو ہلاک ہونا، فیلئر ہونا، جہنمی ہونا، ایسی فیول اور ایسے فائر کا سامنا کرنا کہ جس کی فیول جو ہے وہ انسان اور پتھر ہیں، وہ یقینی ہے. جیسے مثلا فرض کریے ہم کہتے ہیں کہ آپ اس طرف جاؤ تو جانے کا حکم ہے، یہاں آؤ آنے کا حکم ہے، یہ کرو یہ پڑھو. لیکن جب کہتے ہیں بچو یا بچاؤ تو بچاؤ اور پروٹیکشن کی میننگ اپنے آپ یہ ہے کہ اگر آپ نے اوائڈ نہیں کیا تو آلٹرنیٹ اس کا یہی ہے کہ جو خطرہ ہے وہ آ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ایزی نہیں لے سکتے. یا ایھا الذین آمنوا، ایک طرف آگ ہے، فرض کریے چاروں طرف فائر ہو اور بندہ بچ نکلنے کا بس ایک ہی راستہ، تو بس اس ایک راستے پہ اس کو چلنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ اس کے پاس دوسرے آلٹرنیٹ راستے ہیں، ادھر سے نہیں تو ادھر سے بچا لے، ادھر سے نہیں تو نہیں. ہلاکت یقینی ہے. کسی بھی قوم میں، کسی بھی نیشن میں آج یہ بڑا مسئلہ ہے کسی قوم کے درمیان. اور اتفاق سے یہ ایک اتنی مشکل جاب ہے، کام ہے کہ دولت کمانا کسی حد تک آج کے زمانے میں مشکل بھی ہے تو اتنا مشکل نہیں ہے. جاب کی پرابلمس لوگوں کو ہیں مگر جاب اتنی بڑی چیلنج نہیں ہے. اگر ایک سینٹنس میں، ایک نقطے میں ہم بڑی پرابلم کو جمع کر کے دیکھنا چاہیں تو جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ نیو جنریشن کی اسلامی اور ایمانی تربیت کرنا ہے. آپ لوگ صلوات پڑھ دیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اب یہ بچاؤ، یہ تحفظ اور یہ پروٹیکشن ضروری ہے. اور ویسے بھی اولاد ماں باپ سے منسوب ہے. بچوں کی نسبت پیرنٹس سے ہے، والدین سے ہے. حدیث میں ہے کہ انسان کے مر جانے کے بعد یوں تو فائل عمل کا، پریکٹس کا بند ہو جاتا ہے. الموت یأتی بغتۃ والقبر صندوق العمل. موت اچانک آتی ہے اور قبر جو ہے وہ عمل کا صندوق ہے. اب وہ صندوق لاک ہو جاتا ہے. پھر بھی there are some things, some good deeds which can help us. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں مدد کر سکتی ہیں مرنے کے بعد. من سن سنتا حسنہ، اگر کسی نے ایک نیک بنیاد رکھی، ایک اچھے کام کی بنیاد رکھی، تو جب تک وہ نیک کام کی بنیاد جاری ہے اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی. اسی طریقے سے مثلا فرض کریے جو لوگ اسلامک سینٹرز اسٹیبلش کرتے ہیں، کسی نے مسجد کنسٹرکٹ کی ہے، کسی نے مدرسہ اور اسلامک اسکول بنایا، یا ایون چیریٹی کے کام، اگر کوئی ہاسپٹل بلڈ کرتا ہے اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا. نیک بنیاد اور نیک کام، کسی کو تعلیم دی، کسی کو ٹیچ کیا ہاؤ ٹو پرفارم یور صلاۃ. جب کسی کو یہ ٹیچ کیا جب تک وہ نماز پڑھے گا، ہاؤ ٹو ڈو یور وضو. اگر کسی نے کسی کو وضو کریکٹ کیا، صحیح کیا، تو جب تک وہ وضو کرے گا نماز پڑھتا رہے گا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا بھلے مر جانے کے بعد. اسی طریقے سے اولاد صالح، نیک اولاد اگر ہے تو جب تک وہ نیکی کرے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور اس کے اپوزٹ میں اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوئی اور ہم ذمہ دار اگر رہے تو اولاد کا گناہ بھی جو ہے وہ پیرنٹس کو کے دامن عمل تک پہنچ سکتا ہے. انشاءاللہ اس میں کافی باتیں ہوں گی اور طرح طرح کے موضوعات درمیان میں آئیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد. تو جو سلسلہ مرنے کے بعد چلتا بہت سے واقعات ہیں. حضرت عیسیٰ سے منسوب بیان کی گئی روایت، بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ
ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک گریو یارڈ سے گزر رہے تھے، تو کہا کہ جلدی سے نکل جائیں، یہاں اس قبر والے صاحب قبر پر عذاب نازل ہو رہا ہے، اتنا سخت عذاب ہے کہ دیکھا نہیں جاتا۔ پھر ایک مدت کے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا، کہا کہ اللہ کی رحمتیں اسی صاحب قبر پر ہیں۔ کیسے؟ کہا اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، قرآن کی تلاوت کی ہے۔ تو اس طرح سے دوسروں کا اثر ہوتا ہے، ایک دوسرے کا اثر ہوتا ہے، نیکیوں کا اثر ہوتا ہے، اولاد کا اثر ہوتا ہے۔ خداوند عالم نے وسیلہ بنایا ہے ماں باپ کو بچوں کی خلقت کا، ٹھیک ہے، ایسی ذمہ داری بھی دی ہے، ریسپیکٹ بھی بڑھا دیا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم امپورٹنس آف پیرنٹنگ، والدین کی، ان کی والدین ہونے کی امپورٹنس اور اس کو کتنا ریسپیکٹ دیا ہے اللہ نے، اور پھر اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ آگے کئی اور سب ٹائٹلز آ رہے ہیں، جیسے انوائرمنٹ اور ماحول کا اثر تربیت میں، اور پھر واٹ آر دی اسٹیجز آف تربیت، ہاؤ، جب ہم ریز کر رہے ہیں تو اس کے بچپنا کب سے، وین وی شوڈ اسٹارٹ ٹو ریز آور کڈس، کس ٹائم پہ شروع کرنا ہے، اور سیکولر تعلیم کا اور ایجوکیشن کا کیا رول ہے، وہ بھی ضروری ہے، اور ریلیجیس رول، تعلیم کا کیا رول ہے، ہمارے اسلامک سینٹرز کتنا رول پلے کر سکتے ہیں، اور دوستوں کا کیا رول ہوتا ہے، ان تمام باتوں کے حوالے سے گفتگو آئے گی۔ لیکن سب سے پہلے اگر آغاز ہم کرنا چاہیں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، تو بچوں کی نشو و نما اور بچوں کی جو تربیت ہے، اولاد کو خداوند عالم امانت کے طور پر ماں باپ کے حوالے کرتا ہے، اور اللہ کی یہ قدرت اور اس کا یہ کرشمہ ہے کہ وہ بچوں کو اتنے ڈیپینڈنٹ بناتا ہے ماں باپ پر کہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم سے بہتر آپ لوگ شاید مثالیں دیں گے، جو چائلڈہڈ ہے، بہت سے جانوروں میں، اینیملس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے حالات پر۔ بہت سے برڈس میں ایک چائلڈہڈ کا زمانہ، ان کے بچپنے کا زمانہ گزرتا ہے، کسی کا بہت لینتھی ہے، کسی کا بہت شارٹ ہے۔ اتفاق سے انسان کا بچپنا جو ہے وہ کافی لینتھی ہے۔ یہاں شاید ہمارے ماحول کے بچوں نے نہ دیکھا ہو، انڈیا میں یا پاکستان میں پرانے علاقوں میں، یا یہاں بھی اگر فارم میں دیکھیں تو جب گائے بچہ دیتی ہے، السلام علیکم، گائے کا جب بچڑا ہوتا ہے تو امیڈیٹ آفٹر ڈیلیوری تھوڑا سا ٹائم نکلنے کے بعد وہ دوڑنے لگتا ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن انسان دیکھیں کہ جو بظاہر اشرف مخلوق بھی کہلاتا ہے، اس کو کافی ٹائم لگتا ہے اپنے آپ سنبھلنے میں، نہ وہ اپنا کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، نہ صفائی کا انتظام، نہ اپنی حفاظت کا انتظام، کچھ نہیں کر سکتا سوائے گریہ کرنے کے۔ بچہ صرف رو سکتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی اس کا کمیونیکیشن کا راستہ نہیں ہوتا، دھیرے 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 دھیرے۔ اور اتفاق سے شاید یہی وجہ ہے جب دعا مانگو ماں باپ کے حق میں تو یہ جو قرآن کہتا ہے قال رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مالک ان پر ایسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپنے میں رحم کیا۔ حالانکہ ماں باپ نے تو پوری زندگی مہربانی کی ہے، ہمیشہ وہ رحمت سے کام لیتے ہیں، لیکن کما ربیانی صغیرا، when I was child، جب میں بہت چھوٹا تھا تو جیسے انہوں نے مجھ پر مہربانی کی، تو یعنی میں کسی چیز کا اپنے ہاتھ میں اختیار نہیں رکھتا تھا، پورا کنٹرول تیرے ہاتھ میں تھا، پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تو نے دیا ہوا تھا، تو ویسے ہی ان پر رحم فرما۔ کیا وجہ ہوگی کہ بچپنا انسان کا زیادہ ٹائم لیتا ہے، اور جو اسلامک اڈلٹ ایج کہلاتی ہے، جہاں سے آدمی مکلف بنتا ہے اور بالغ کہلاتا ہے، مرد کے لیے 15 سال، عورت کے لیے 9 سال، لڑکی کے لیے، تو اس کا مطلب لڑکی کا دماغ عورتوں کا کی عقل اس اعتبار سے جلدی امپروو کر جاتی ہے، چاہے تو ایک پلس پوائنٹ وہ آپ عورتوں کے نام پہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اتنی مدت لگتی ہے ذمہ دار بننے کے لیے، ذمہ دار کہلانے کے لیے، اور اس بچپنے کی کمزوری سے باہر آنے کے لیے،
کیوں؟ تاکہ ذہن و دماغ جسم کے ساتھ ترقی کرتے کرتے آگے بڑھے. انسان کو دور تک جانا ہے. دور تک جانے کا مطلب یہ کوئی فزیکل ڈسٹینس نہیں ہے، بلکہ اسپریچول اعتبار سے انسان کو آگے بڑھ کے خدا کی قربت تک پہنچنا ہے، کمال مطلق تک پہنچنا ہے. تو ایک نحیف، کمزور، انتہائی ویک انسان، بچہ دنیا میں آیا اور ماں باپ کے ہاتھ میں وہ ہے. اب ماں باپ، ماحول اور باقی تمام عوامل جو ہے وہ سبب بنتے ہیں، جیسے چاہے شخصیت بنے. آگے بڑھتا جاتا ہے انسان. کہاں تک پہنچنا ہے؟ پہنچنا وہاں تک ہے جس کو خلافت الہی کہا گیا. ٹھیک ہے، اب ضرورت کیا ہے بچے کی دنیا میں آنے کے بعد؟ جو نیڈز ہیں کسی بھی نیو بورن بیبی کے، اور اس کے بعد اس کے چائلڈہڈ سے، اس کے بچپنے سے لے کر کے ضرورتیں دو طرح کی ہیں. قرآنی نقطۂ نظر سے، ہمارے اسلامی نقطۂ نظر سے دو طرح کی ضرورتیں ہیں. ایک ضرورت جسمانی ضرورت ہے، فزیکل نیڈز. کسی بھی بچے کو کھانا چاہیے، پانی چاہیے، اور لباس چاہیے، شیلٹر چاہیے. یہ بیسک نیڈز. بیسک نیڈز کو ایک اردو میں وہ ایک سلوگن تھا. ہماری پولیٹیکل پارٹیز بہت پہلے وہ آزادی کے وقت سے دیتی تھیں. حالانکہ ہم آزادی کے وقت نہیں تھے، لیکن سنتے ہیں کہ یہ آزادی کے وقت کا نعرہ تھا، فریڈم کا. انڈیا اور پاکستان جب آزاد ہو رہا تھا، اور اتفاق سے آج وہیں کا وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں. روٹی، کپڑا اور مکان. یہ 50-60 سال سے ابھی تک جو ہے وہ بر صغیر وہیں کا وہیں ٹھہرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی بچہ دنیا میں آتا ہے، ماں باپ کے ہاتھ میں امانت ہے، اور اس کی فرسٹ اور بیسک نیڈ کیا ہے؟ اس کو کھانا چاہیے، روٹی چاہیے، اس کے حساب سے غذا، فوڈ. اور پرووائڈر، رازق تو اللہ ہے، لیکن دینا ماں باپ کے ذریعے سے. رزق چاہیے ایک، لباس چاہیے دو، سایہ اور شیلٹر چاہیے، گھر چاہیے 3. یہ چاہیے. اور دوسری بات حفاظت چاہیے، پروٹیکشن چاہیے. کس چیز سے؟ شدت کی گرمی نہ ہو، بہت ایکسٹریم ہیٹ نہ ہو، ایکسٹریم سردی نہ ہو، ماحول صحیح ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، تب جسم پرورش پاتا ہے. توجہ کا تعلیم ہو، توجہ سے سنیں. اور اس کے لیے ہم سب امپورٹنس دیتے ہیں اور دینا چاہیے. ہر انسان فیملی، ہر ہیومن فیملی کے اندر بچوں کی نیڈز پہ کام کیا جاتا ہے کہ بھئی اچھا کھلائیں، صحیح کھلائیں، ہیلتھی کھلائیں. خصوصاً جس ماحول میں ہم لوگ جیتے ہیں، خیال رکھیں بچوں کا ہیلتھی. اور اتفاق سے مولا کائنات کی حدیث ہے، شاید اور بھی حدیث ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ تعجب ہے ان لوگوں پر جو اپنے معقول کا خیال کرتے ہیں. معقول یعنی کھائی جانے والی چیز جو بدن سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اپنے معقول کا خیال نہیں کرتے کہ انسان کا مائنڈ سیٹ کیا ہو رہا ہے، اس کی تھنکنگ کیسی ہو رہی ہے، اس کی سوچ کیسی بن رہی ہے. ایسے شخص پر تعجب ہے. باڈی امپورٹنٹ ہے، مگر باڈی سے زیادہ روح اور سول امپورٹنٹ ہے. تو دو طرح کی نیڈز ہیں. پہلی نیڈ انسان کی جسمانی ضرورت. جسمانی ضرورت میں کیا ہے؟ کھانا، لباس اور گھر، سایہ. دوسری بات حفاظت، گرمی سے، سردی سے اور ان رکاوٹوں سے جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچا دیں. یہ جسمانی اعتبار سے، فزیکل اعتبار سے. ہم سب مسلمان ہیں. ہمارا کیا نظریہ ہے؟ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جن کے پاس بھی دین ہے، جو بھی ریلیجن رکھتے ہیں، ان کے پاس یہ نظریہ ہے کہ صرف جسم نہیں، جسم سے بڑھ کر روح ہے. تو اسلامی نقطہ نظر سے روح کی پہلی ضرورت کیا ہے؟ ایمان، ساؤنڈ فیتھ، مضبوط ایمان. اگر مضبوط ایمان نہیں ہے تو جیسے بغیر غذا اور بغیر لباس اور بغیر سائے کے انسان جو اپنی بیسک نیڈ سے دور ہو جاتا ہے، ایسے اس سے زیادہ بغیر ساؤنڈ فیتھ، بغیر مضبوط ایمان کے انسان بنیادی ضرورت سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ تو ضرورت ہے. بچنا کس چیز سے ہے؟ گناہوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو، اور بری عادتوں سے بچانا ہے، اور برے دوستوں سے بچانا ہے. جیسے موسم گرمی، سردی جہاں ایکسٹریم حد تک پہنچی اس سے بچنا ہے، ویسے ہی اسپریچول اعتبار سے روح کے لیے ایک تو مضبوط ایمان کی ضرورت ہے. گناہ، غلط دوست اور بری عادتیں، موقع ملا تو اس پہ آگے بھی بات ہوگی، ان سے بچنا ضروری ہے. تو یہ بنیادی ضرورت ہے. ان دونوں کو اگر کمپیئر کریں،
جسم کی بھی بڑی اہمیت ہے. ہم جسم کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے میں نے خود بارہا مثال دی ہے. اسلام نے، قرآن نے، دین نے ہمیں اتنی امپورٹنس اپنی ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے دی ہے کہ اگر آپ کے لیے روزہ نقصان دہ ہے تو یہ نہیں کہ میں ٹھیک ہے پرمیشن ہے میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں لیکن پھر بھی میرا دل نہیں مانتا اس لیے میں روزہ رکھوں گا. نہیں، یہ کنفرم ہے کہ روزہ آپ کو، آپ کی ہیلتھ کو ہرٹ کرے گا اور ڈاکٹر نے بھی منع کیا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، تو آپ پر روزہ رکھنا حرام ہے. روزہ رکھ نہیں سکتے. کیوں؟ آپ کی ہیلتھ اللہ کی نظر میں اتنی امپورٹنٹ ہے، آپ کی جان کی اتنی اہمیت ہے، آپ کے جسم کی اتنی اہمیت ہے. لیکن فائنل گول، آخری مقصد صرف جسم نہیں ہے. جب اولاد کی ضرورت کی بات ہو رہی ہے تو ان کی جسمانی ضرورتیں اپنی جگہ، مگر اس سے بڑھ کر ان کی روحانی ضرورتیں، ان کی بنیادی ضرورتیں. ہم 24 گھنٹے، 2 آدمی گھر کے ماں باپ مل کر جاب کر رہے ہیں، 10 12 گھنٹے اور پوری محنت کر رہے ہیں. اور کس لیے؟ تاکہ ہیلتھی فوڈ کھلائیں، صحت مند بنائیں، تندرست بنائیں، فٹ بنائیں. بس یہی مقصد ہے. میں کسی اسکالر کو پڑھ رہا تھا اور سن رہا تھا، انہوں نے مثال دی، بھائی ہمیں ہیلتھی بچے تو رکھنے ہیں مگر ریس کے لیے صحت مند گھوڑے تھوڑی تیار کرنے ہیں. مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے جسمانی طور پر تندرست بچے رکھیں. جسمانی تندرستی کا خیال کرتے ہوئے مقصد یہ ہے کہ آپ ایک اچھا مومن بنائیں، اچھا عزادار بنائیں، اچھا امام زمانہ کا منتظر بنائیں، اچھا مومن بنائیں. یہ ہمارا مقصد ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ بنیادی ضرور، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ دن بھر کی محنت خوب چاروں طرف سے جمع بھی کر رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، اور کچھ جمع کر کے رکھ کے جا بھی رہے ہیں، تو بعد میں کیا کریں گے کیا پتا. اگر اچھی تربیت نہیں ہوئی بچوں کی، صحیح طریقے سے ان کو ایمان کا راستہ نہیں دکھایا گیا، تو پھر ہم جواب دہ ہوں گے. تو بڑی بات یہ ہے کہ جسمانی ضرورت سے زیادہ روح کی ضرورت کا خیال رکھا جائے اور اس کو ریئلائز کیا جائے، اس کو یاد رکھا جائے کہ یہ ہمارا مقصد ہے. آئیے میں عرض کروں گا انشاءاللہ جو باتیں آپ جانتے ہیں اس کو ایک آرڈر میں، ایک ترتیب میں، کہ تربیت کے حوالے سے جو چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اس کی ترتیب کیا ہے اور کتنی ہم اہمیت دیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر کسی کو آپ جیسے پیشے سے لگنے والا مولانا کی شکل میں ٹوپی شیروانی اور امام ابا قبا کے ساتھ مثلا 24 گھنٹے وہ قرآن اور دین ہی پڑھتا رہے، ایسا بنائیں. ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا جو ہے وہ دینی تعلیم کے اعتبار سے اور ایمانی تربیت کے اعتبار سے بچوں کو آج کے زمانے میں بننا ضروری ہے کہ جہاں کہیں بھی رہیں انہیں یاد رہے کہ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ امام کے ناصر بن سکیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. 2 صفتیں ایسی ہیں جو اللہ کی ہیں، 2 کوالٹیز اللہ کی ہیں. ایک اللہ خالق ہے، دوسرے اللہ رازق ہے. صفات تو بہت ہیں اللہ کی لیکن 2 صفتیں. اللہ خالق ہے، کریٹر ہے، رازق ہے، فیڈر ہے، عطا کرنے والا ہے. اور ان دونوں صفت میں اللہ نے ماں باپ کو وسیلہ بنایا ہے. وہ خالق ہے مگر دنیا میں آنے کا وسیلہ ماں باپ، وہ رازق ہے مگر دنیا میں رزق پہنچانے کے لیے خاص طور سے بچپنے میں اس کا وسیلہ ہے ماں باپ. دونوں کو وسیلہ بنایا. عجیب بات ہے اور کتنا ربط ہے کہ اصل خالق تو وہ ہے، یہ وسیلہ ہے، اصل رازق تو وہ ہے، یہ وسیلہ ہے. اب اس کے بعد سورہ لقمان کی آیت نمبر 14، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. میرا شکریہ بجا لاؤ اور اپنے ماں باپ کا. بارہا آپ نے آیتوں کو سنا ہے ایصال ثواب کے مجلسوں میں. خداوند عالم خالق، خداوند عالم رازق، مگر دونوں صفت میں وسیلہ ماں باپ. خداوند عالم کہتا ہے کہ جناب لقمان کی وصیتوں میں سے اور سورہ لقمان میں ہے اللہ کی سفارشات میں سے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ بجا لاؤ. قرآن مجید میں تقریباً 3-4 جگہ اس طرح کی تعبیر ہے، میرا شکریہ بجا لاؤ اور اپنے ماں باپ کا. اب یہاں پہ علماء بحث کرتے ہیں تفسیر میں،
اللہ کا شکریہ ہم جتنا بجا رہے ہیں ہم شکریہ کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ چوتھے امام کہتے ہیں صحیح فضل جاریہ کی شاید دعا 13 نمبر سپلیکیشن، لیکن میں پھر بھی شور نہیں دعا کا نمبر، لیکن امام کہتے ہیں پروردگار جب میں تیری بارگاہ میں شکر بجا لانے کی کوشش کرتا ہوں تو شکر کی انجام دہی کے دوران when I want to say thank you، جب میں شکر کہنا چاہتا ہوں، دوران ادائیگی شکر اتنی نعمتیں مجھ پر شامل حال ہو جاتی ہیں کہ میں کس نعمت کا شکریہ بجاتا ہوں۔ سعدی شیرازی اپنے گلستان کے پریفیس میں کہتا ہے، فارسی کا بڑا پوئٹ بھی اور بڑا اسکالر بھی، ہر نفسی کے برن یا ہر سانس جو انسان لے رہا ہے اس میں منیمم کم سے کم 2 بلیسنگز ہیں، 2 نعمتیں ہیں، ہوا لینا اور باہر ہوا کو چھوڑنا۔ دم باز دم فارسی میں کہتے ہیں، آکسیجن لینا اور اس کے بعد میں جو ہوا سینے سے نکل آتی ہے۔ اور عقل کہتی ہے، وزڈم کہتی ہے، جب تمہارے ساتھ کوئی اچھا کرے تو ہر ایک نعمت کے بدلے میں کم سے کم ایک بار تھینک یو بولو، شکریہ بجا لاؤ۔ ہر نفسی کے برون میرا، ہر وہ سانس جو اندر جا کے آ رہی ہے اس میں کم سے کم 2 نعمتیں اور ہر نعمت پر کم سے کم شکریہ واجب۔ تو اس کی تفسیر چوتھے امام کی اصل جو دعا ہے کہ خدایا میں تیری نعمت کے شکریہ کے بجا لانے میں اتنی نعمتیں پا لیتا ہوں کہ کس نعمت کا شکریہ بجا لاؤں۔ تو بہتر یہی ہے کہ میں کہہ دوں مالک میں تیرے شکر کے حق ادا کرنے سے عاجز ہوں۔ میں نے سب کس لیے کہا؟ سورہ لقمان میں انشکر لی ولوالدیک، اللہ نے خلقت اور رازقیت میں وسیلہ بنایا تو پھر کہا کہ شکریہ بجا لاؤ ماں باپ میرا اور ماں باپ کا۔ جیسے خدا کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا ویسے ماں باپ کی زحمتوں کے شکریہ کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ ریسپیکٹ اللہ نے دی ہے ماں باپ کو، یہ موقع بھی دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بڑا ایک امتحان کا مرحلہ بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے تربیت کرنا۔ آخری جملہ، انسان صرف جانور کی طرح نہیں ہے کہ جانور بھی اپنے پرندے بھی چڑیاں اپنے بچوں کو اڑنا سکھا دیتی ہیں، جانور بھی پیرنٹنگ کرتے ہیں اپنے طور پر اپنے نیچر میں، لیکن انسان بنانا یہ بڑا کام ہے اور یہ مومن ماں باپ ہونے کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ہم مومن بنائیں۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ لوگ انشاءاللہ 13 رمضان تک ہمارا یہ موضوع چلے گا۔ درمیان میں جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی جو وفات ہے اس کی تاریخ چھوڑ کر آپ لوگوں میں سے اگر کسی کا کوئی سجیشن ہے، مشورہ ہے، ایکسپیرینس ہے تو بھی ہم لوگ شیئر کر سکتے ہیں۔ نسألک اللہم ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ وقت ختم ہو چکا ہے لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج شب جمعہ ہے، انشاءاللہ دعا کمل بھی ہوگی، تو شب جمعہ کی مناسبت سے ایک جملہ مولا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں عرض کرے، مولا یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ اللہ فرزند زہرا کتنا تنہا ہو گیا تھا کہ علی اکبر کا جنازہ اٹھانے کے بعد، ابو الفضل عباس کے بازو اٹھا لینے کے بعد، کم سن بچے کی میت ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد تنہا فرزند زہرا پیاسا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کبھی دائیں نظر ڈالتے کبھی بائیں، یا ابطال الصفا میرے شیرو کہاں ہو، اے میرے بھیا عباس زبان حال میں مولا آواز دے رہے تھے، کٹی گردنوں سے آوازیں آ رہی تھی، مولا موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ جی چاہتا تھا مسلسل آپ کے نصرت میں زندہ کیے جائیں، شہید کیے جائیں۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ شب جمعہ شب رحمت و مغفرت ہے، ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب جمعہ ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک ہمارے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما، ماہ مبارک رمضان کی عظمتیں اور فیوزات درک کرنے کی ہمیں توفیق میسر فرما، دنیا میں جہاں کوئی مظلومین ان کی مدد فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، مالک مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خاص طور سے مڈل ایسٹ میں جو مومنین اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، پالنے والے سب کی مشکلوں کو دور فرما، ہمیں اس قابل بنا کہ امام کے لشکر کا حصہ ہو سکے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔